مائیں روزانہ ہمارے پاس آتی ہیں، بچہ نافرمان ہے، بچہ یہ کرتا ہے، بچہ وہ کرتا ہے، ہیں؟ جو مستورات ہیں وہ بھی سن لیں، اور مرد باپ جو ہیں وہ بھی سن لیں کہ اولاد جو ہے وہ ہماری خدمت نہیں کرتی، ہمارے عزت نہیں کرتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمیں سنائی، اس حدیث کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے بچے آپ کی نافرمان ہوں۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عزت دیتے تھے؟ یہ ہاتھ پھیلاتے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے نہیں، بیٹیوں کے لیے، ہیں؟ آپ کھڑے ہوتے، آپ ہاتھ پھیلاتے، آپ پہلے فاطمہ کو بٹھاتے پھر بٹھاتے۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اس موبائل نے تباہی پھیل دی۔ موبائل پہ بچہ بات کر رہا ہے اور ماں جو ہے وہ موبائل پہ لگی ہوتی ہے، باپ جو ہے موبائل پہ لگا ہوتا ہے، بچے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے بھائی، بچے کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہو۔ دفعہ ہو جاؤ تسی سیاپے، تو تواڈے جو گئی ہو، تمہارے لیے کما رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ارے انسان کا بچہ بن کے بات تو کرو پہلے اپنے بچوں کے ساتھ، پہلے انہیں ٹائم تو دو، پہلے ان سے بات تو کرو۔ بچے آپ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ہاں، یہ فون ہے، اس کے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ فون کو۔ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھی، میں بیان سن رہی تھی، اس میں نے سنا کہ خاتون پیپر چیک کر رہی ہیں، تو وہ پیپر چیک کرتے کرتے وہ رونے لگی۔ اس کے خاوند نے کہا رو کیوں رہی ہے، کیا ہوا؟ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم کیا بننے چاہتے ہو۔ ایک بچے کو ایسے دیا ہوا تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اس ایسے کا ٹاپک تھا۔ اس بچے نے پتہ کیا لکھا تھا؟ اس نے یہاں سے بات شروع کی، I want to be a اسمارٹ فون، میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ چھوٹے بچے کا پیپر، میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے نہیں دیتے۔ میں اسمارٹ فون، یہ ایک فون کی بات آ گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو جوائنٹ فیملیز میں مدرز رہتی ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنے میں کتنا ٹائم گزارتی ہیں اور اپنی اولاد کو کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ جس کا شوہر تھوڑا سا ایسا ہے، وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے میں کتنا ٹائم گزارتی ہے اور اولاد کو کتنا ٹائم دیتی ہے؟ جوائنٹ فیملی میں جو رہتی ہے وہ سب کے آگے پلیٹیں رکھے گی، اولاد کو وہ ٹھڈے مار کے دیتی، جا کھانی تے کھا لے، سیاپے ہوں سارے ان دیواں تانوں ہی دیواں۔ جوائنٹ فیملی میں یہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے تھے پہلے، بڑوں بڑوں والے کام کرتے تھے، سمجھاتے تھے، عزتیں دیتے تھے، عافیت کے کام کرتے تھے۔ تو اس کے خاوند نے کہا تو اس پہ رو کیوں رہی ہے؟ یہ بچے نے جس نے لکھا لکھ دیا، دفع کرو کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، میرے والدین مجھے توجہ نہیں دیتے، تو رو کیوں رہی ہے؟ تو اس عورت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس عورت نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ پیپر کس کا ہے؟ اس نے کہا کس کا ہے؟ کہا یہ پیپر میرے اور آپ کے بچے کا ہے۔ مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ صرف اس ٹائٹل کے لیے کیوں میں نے 26 سال سسرال میں گزار دیے، صرف اس ٹائٹل کے لیے آپ اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ان کو زندگی انجوائے کرنے دیجئے، ان کو اللہ کو پہچاننے دیجئے، اللہ کے رسول کو، اس کے اخلاق کو۔ وہ آپ سے پہچانے گا، سب کچھ آپ سے پہچانے گا۔ کیا کریں اب؟ ہیں کیا کریں؟ ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، ٹائم۔ ہم سارے کے سارے ہیں، میں پروفیسر ہو جاؤں، انجینئر ہو جاؤں، میں پی ایچ ڈی ہو جاؤں، میں وہ لگ جاؤں، مینیجر لگ جاؤں، میری کمپنی بن جائے، میری فیکٹری بن جائے، 10 گاڑیاں ہو جائیں، ارے لعنت ہے اگر آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائیاں لگانے کا، افسر بننے کا کیا فائدہ جب آپ کے اپنے بچوں کے لیے، آپ کے سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے نبی سے کوئی مصروف تھا؟ کوئی تھا ہمارے نبی سے مصروف؟ زندگی کے مصروف ترین انسان، دنیا کے، زندگی کے نہیں، دنیا کے 7 بر اعظموں کو اسلام پہنچانے کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر تھی، ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف تھا؟ اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو اور وہ روزانہ بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این لکا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ روزانہ دوسرے تیسرے دن حسنین کو ٹائم دیتے، حسن حسین کو، آپ ان کے لیے گھوڑا بنتے،
ہاں آپ گھوڑا بنتے، آپ ان کو ٹائم دیتے. یہ اولاد کے حقوق ہے میری بہنوں. اولاد کو امتحان میں نہ ڈالو، اللہ کا واسطہ ان پہ ایسی سختی مت کرو کہ وہ باغی ہو جائیں. ان کی جائز خواہشات پہ ٹوکے مت چلاؤ کہ وہ باغی ہو جائیں. ان کو ذلیل تانے تو تنقید مت کریں کہ وہ ذلیل اور باغی ہو جائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم. بار بار اس حدیث کو یاد کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو عزت دو کہ تمہارے آنے والے زمانے کو میں تمہاری یادوں کو زندہ رکھنے والے ہیں. کیسے عزت دیتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹائم. آج سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ٹائم. اپنی اولاد کو دیں. نہیں دیں گے آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا. آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں گناہ جاریہ بنے گا. اللہ کی قسم میری یہ باتیں لکھ لیں. آج آپ کو خاندان کی واہ واہ تو مل جائے گی، بھائی کی، بہن کی، چاچوں کی، ماموں کی، سب کی واہ واہ مل جائے گی، لیکن آپ کی نسل آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. آپ کی آخرت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. آپ کا سرمایہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے بینک بیلنس بھرے رہیں لیکن اصل سرمایہ لٹ گیا آپ کا. اصل سرمایہ لٹ گیا آپ کا. ہاں ہاں. محنت اس اولاد پہ محنت. اس کو ٹائم دیں. اس کو ٹائم دیں. ہیں آپ 2.5-3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں. ظالم ہیں. تعلیمی ادارے کاروباری سینٹر ہیں. یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ پیسہ بنانے کے سینٹر ہیں. اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کو اپنے سینے سے مت الگ کریں. جس قوم کی تعلیم ہی کاروبار بن جائے اس میں کیا اثر اٹھا کے جینا ہے. اللہ رب العزت نے 7 سال تک بچے کو نماز کا حکم نہیں دیا. نماز کا حکم نہیں دیا. آپ نے بہت سنا ہوگا ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں جی. ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ کی دعا ڈائریکٹ آسمان پہ پہنچتی ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کبھی یہ بھی سنا آپ نے کہ ماں باپ کے ذمہ بھی کیا حقوق ہے؟ ماں باپ کے ذمہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے تو ان کی اولاد کے فرائض جو ان کے ذمہ ہیں وہ ادا ہوں گے. یہ تو بتائیں پہلے کہ ماں باپ نے کیا کرنا ہے. ماں باپ صبح شام بچوں کو گالیاں دے، بچوں کو بددعائیں دے، او تو نے نہیں کامیاب ہونا، او تو ہے ہی ایسا، او تو ہے ہی ایسا، او تیری او تیری او تیری. جو آپ بچوں کو بنانا چاہتے ہیں ان کو ویسے ہی پکاریے، ان کو ویسے ہی عزت دیجیے. حضرت فاطمہ 7 گھر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے، میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے. جب آتی باہیں پھیلاتے. آج بیٹیوں کا ایسے استقبال ہوتا ہے. آج بیٹیوں کو تو جائیدادوں میں حصے ہی نہیں دیے جاتے اگر اس کا 1,00,000 روپیہ بھی بن رہا ہے. 1,00,000 بھائی کھا کر سمجھتا ہے میں نے بڑے کامیابی لے لی، اور ان سے رشتوں کا ہی نہیں پوچھا جاتا. سمجھا جاتا ہے ہم سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں. بے شک ماں باپ سمجھدار ہیں، بے شک سب کچھ ہے، لیکن بیٹی کا حق ہے پوچھنا. سب سے زیادہ بڑے بڑے بزرگ، ایک بزرگ سب سے زیادہ عزت کے حقدار آپ کے بچے ہیں. کسی بزرگ کا، کسی باجی کا، کسی بڑے کا آپ جو احترام کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ آپ کے بچے ہیں. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی پسرا کون ہے؟ بچے. سسرال میں کوئی گھپلا ہوا پسرا کون ہے؟ بچے. کوئی لڑائی ہوئی پسرا کون ہے؟ بچے. سب سے زیادہ احترام کس کا کرنا ہے؟ بچوں کا. اپنی اولاد کا احترام کرو. ہم تو جس معاشرے میں پلے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کئی باپ ایسے دیکھے بچپن میں اپنے خاندان میں کہ ذرا سی بات کی تو چپیڑ منہ پہ، او تیری ماں دی، او تیری یہ، او تیری وہ، تو ہوتا کون ہے، تو کون ہے باپ کے آگے. باپ کون ہے؟ جیسے ہر ویلے شراب دی بوتل ہاتھ چ پڑی ہوندی. ہر وقت شراب کی بوتل باپ کے ہاتھ میں، لڑکیوں کے کالز اس کے فون پہ، اور باپ ہے وہ. باپ کون ہے؟ جو اپنی عزت نہیں کروا سکا خاندان میں وہ اپنی اولاد کو کیا عزت دے گا. چپیڑ مار دینا چھوٹی چھوٹی بات پہ، اس کی بات ہی نہ سننا. آپ کی اولاد بات کر رہی ہے چاہے کوئی فضول ہی بات کر رہی ہے لیکن آپ سنیں، پوری سنیں توجہ سے.
توجہ سے اپنے بچے کی بات سنیں، احترام کریں، عزت دیں اپنے بچوں کو. ہم اتنے دور نکل گئے ہیں، بچے گالیاں دیتے ہیں. ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ماں باپ نے بولنا ہے وہی بچے بولیں گے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ماں باپ نے کرنا ہے وہی بچے نے کرنا ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہر بندہ دعا کر لیں جی میرے بچے اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں. پہلے تسی آپ تے نیک بنو، پہلے آپ تو نیک بنے. بچے کیسے نیک بنیں گے؟ جب ماں باپ نیک ہوں گے تو بچے نیک ہوں گے. ماں باپ نیک نہیں ہوں گے، بچے نیک نہیں ہوں گے. اور بڑے سنگین نقصان ہیں اس کے اگر آپ اولاد کا حق ادا نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کیا اعمال ملتے ہیں؟ ایصال ثواب. ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اسے کیا اعمال ملتے؟ تو کہا اس کی اولاد کی نیکیاں اس کے لیے کیا ہے؟ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. نافع علم، دوسرا فرمایا نافع علم جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم، یہ فرمایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد پہ کتنی محنت کر رہے ہیں، کمانے 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 پہ لگے ہوئے، ٹینشنوں کو بٹورنے پہ لگے ہوئے، سنبھالنے پہ، سجانے پہ لگے ہوئے. اسی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ گناہ جاریہ بن جائے گی اولاد آپ کے لیے، عذاب جاریہ بن جائے گی آپ کے لیے. یاد رکھیے والدین کے حقوق جہاں بڑے ہیں نا وہاں بچوں کے حقوق بھی بہت ہیں. حضرت عمر کے پاس میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک شخص آیا ہے اور والدین کا سب سے بڑا گناہ جو دوسروں کے سامنے اس کی بچے کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے سامنے برائی کرنا اس کی، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. سخت گناہ ہے. ظلم ہے. آپ کے رشتہ کر رہے ہیں، پوچھیں کون سی فیلڈ آپ کا بچہ اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ پوچھیں اس سے. ڈاکٹر بننا بھی چاہتا ہے یا نہیں، انجینئر بننا چاہتا ہے یا نہیں، سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہے یا نہیں، میکینیکل انجینئر بننا چاہتا ہے یا نہیں. نہیں ابا جی کا حکم ہے تو یہی کرنا ہے. نہیں، کیوں کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے؟ نہیں کر سکتے آپ بچے کے اوپر. عزت دینی چاہیے. بہرحال بعض والدین لوگوں کے سامنے برائیاں کر رہے تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ اولاد باغی ہو جاتی ہے. بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا جینا حرام کر کے رکھی ہوئی. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے خود بتایا کہ بہت ساری لڑکیاں جو نفسیاتی مریضہ بنی ہیں جب ان کی ہسٹری کھنگالی ہے ان کی ماں ان کو نفسیاتی مریض بنانے میں ساری شامل ہیں. سب مائیں ایسے نہیں ہوتی، ماں سے بڑھ کے اولاد کے لیے کوئی نہیں ہے. لیکن میرے اپنے سامنے میں 25 سال سے درس دے رہی ہوں، میں جب سے دیکھ رہی ہوں ماؤں نے وہ بچیوں کو جملے بول دی ہیں کہ وہ آگے جا کے ایک نسل تباہ بچیاں کر رہی. چاہے وہ بچیاں بے شک اپنے دل میں یہ بٹھا کے بیٹھی کہ میں نے اپنی ماں جیسا نہیں بننا، میں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کرنی ہے، بہت اچھا لے کے چلوں گی، ایسی نہیں بنوں گی، تانے نہیں دوں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی. لیکن سائیکل وہ بیچاری کا وہی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ دماغ میں اس کی تربیت ایسی ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اس بیچاری کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے. وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ وہ کرتی ہے. پھر اس کو جو سکھایا گیا وہ کر رہی ہے. وہ ٹارچر ہوتی تھی وہ کر رہی ہے اب اپنی اولاد کو. منفی تانے دے 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 کے تو ہے ہی ایسی. بھائی میں نے اپنی مثال آپ کو بار بار دے رہی ہوں. ہم عالم ہیں، میں عالمہ، میرے شوہر نمازی، پرہیزی، دیندار، ہمارے گھروں میں مدرسے، ہم مدرسوں کے مالک، ہم مدرسوں والے. میرے بیٹے نے کہا میں نے عالم نہیں بننا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی زندگی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا بیٹا نافرمان نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اس کی زندگی اس کی چوائس ہے، ہمیں پتہ ہے وہ تابعدار ہے. اس بچے کو جس فیلڈ میں جانا ہے وہ جائے. اس نے کہا میں نے آئی ٹی انجینئر بننا ہے. ہم نے اسے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ماں سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں.
آپ اپنے والدین کے حقوق ضرور ادا کریں، لیکن والدین بھی یہ چیز یاد رکھیں کہ ان پر بھی حقوق ہیں، ان پر بھی حقوق ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اپنے بیٹے کی شکایت لے کے آیا تھا، لیکن بیٹے نے حضرت عمر سے آ کر کہا کہ پہلے میری سنو، بچے کے کیا حقوق ہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بچے کو ماں باپ کیا کیا دیں، ان پہ کیا فرض ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بچے کے فرض؟ ہاں بچے کے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو اچھی ماں دینا سب سے پہلا فرض، اچھی ماں دینا۔ اس نے کہا یہ تو میرا مار گیا، کیوں؟ اس نے ایک مجوسی عورت سے شادی کی، اگر یہ میرے لیے اچھی پڑھی لکھی دیندار ماں لاتا تو میں آج تیرے سامنے اسلام کی طاقت لے کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کافر عورت سے شادی کر کے اس نے میرا پہلا حق مار لیا۔ دوسرا، اس نے میرا نام، انہوں نے کہا دوسرا حق کیا ہے، فرض کیا ہے والدین کا، اس کا اچھا نام رکھنا۔ کہا یہ بھی میرا مار گیا، کیوں؟ اس نے میرا نام گوبریلا رکھا۔ گوبریلا کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، کہ گوبر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے۔ دوسرا، میرا نام یہ گندا رکھا، جیسے ہم فلموں کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے نام رکھ رہے ہیں نا، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، ہیرو دیکھ دیکھ کے انہی کے نام رکھ رہے ہیں، غلط۔ میرا نام بھی اس نے گوبریلا رکھا، گندا کیا۔ تیسرا، اس نے میرا نکاح نہیں کروایا حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں، اور میری تربیت نہیں کی، مجھے تعلیم نہیں دی، اس نے مجھے پیدا کر کے پھینک دیا۔ تو یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں بس دین دو، بس دین دو، بس دین دو، نہیں، دنیا کی تعلیم دینا بھی آج کے معاشرے میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم نہیں پڑھے تو ہم بھی تو کامیاب ہوئے، وہ کامیابی اس دور کی تھی جب آپ تھے، آج کا دور بہت آگے چلا گیا ہے۔ آپ کی اولاد کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینا آپ کا، ان کا حق ہے۔ آپ نے اس کا بچپن کھا دیا، اس بچے کا۔ ایک بچی ہمارے پاس آئی، کہنے لگی باجی اب میرے ماں باپ جو ہے نا، دونوں ناشتہ ساتھ کرتے ہیں، دونوں کھانا ساتھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بغیر جئیں گے نہیں، مریں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے، ہم نے دیکھ لی ساری دنیا، ہم نے کر لیے سارے تجربے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہ کوئی رشتہ اس کے بغیر ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو کہتی ہے میں نے ایک دن انہیں بٹھایا اور میں نے کہا آپ لوگوں نے میرا بچپن کیوں کھا دیا؟ اپنی لڑائیوں میں اکثر ماں باپ اپنی سیٹنگز میں بچوں کے بچپن کھا جاتے ہیں نا، بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں نا۔ مجھے بندہ نہیں سمجھ آ رہا، مجھے عورت نہیں سمجھ آ رہی، مجھے بندہ نہیں، اسی میں وہ بچوں کا بچپن کھا جاتے ہیں اور بچے جوانی کی دہلیز کو چھو جاتے ہیں۔ وہ بچے ایسے ایسے کمتری کا شکار، ڈپریشن کا شکار، انزائٹی کا شکار، وہ بیچارے خود اپنے لیے بھی کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے، اپنے ماں پہ ان ویکھ ویکھ کے کہ ہمارے ماں باپ ہی آج تک کامیاب نہیں ہوئے تو پتہ نہیں ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے۔ ماں باپ بہت بڑا رول ماڈل ہیں ان کے لیے۔ اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اور ایک بچی نے ہم سے سوال کیا کہ ایک ماں جو اپنی اولاد میں فرق کرے تو باجی اس کا کیا؟ حدیث یہ بیان فرماتی ہے کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ایک صحابی اپنے بیٹے کو چوما، بیٹی کو نہیں۔ کہا آپ بیٹی کے ساتھ ایسے کیوں نہیں کر رہے جیسے بیٹے کے ساتھ کیا؟ کہا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، تم نے بیٹی کو نہیں چوما اور بیٹے کو۔ تو سوچے وہ والے لوگ کدھر گئے جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصے ہی نہیں دیے، گھروں میں ان کے فیصلوں میں ان کو نہیں۔ اب جو باپ کو کرتے دیکھا نا بیٹوں نے، اب بڑا بھائی ہوتا ہے جو سب بھائیوں کو بلا لے گا، فیصلے میں بٹھائے گا، مشورے میں بٹھائے گا، لین دین میں بٹھائے گا، وہ بھائی بہن کو نہیں بلاتا کیونکہ اس کے باپ نے نہیں بلایا تھا کبھی بیٹی کو، تو وہ بہن کو بھی نہیں بلاتے۔ بھائی 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 کر لو۔ لعنت ایسے بھائیوں پہ، لعنت ایسے فیملیز پہ جو بیٹیوں کو اور بہنوں کو عزت نہیں دیتے۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھیے، ماں کی وجہ سے بیٹیاں جو ذہنی مریض بن رہی ہیں، اللہ کا واسطہ یہ مت کیجیے، اللہ کا واسطہ۔ بنیادی حقوق اولاد کو بھی دیے ہیں جس میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے، نکاح کے بارے میں زبردستی نہیں ہو سکتی، بالغ بیٹی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں آپ۔ اس لیے میری بہنوں، اللہ کو واسطہ اولاد کو بھی میں کہوں گی کہ والدین سے آگے نہ بڑھیں، اور والدین کو بھی کہوں گی کہ اپنے فرائض سمجھیں کہ آپ کے فرائض کیا ہیں۔ سب سے گندا شخص وہ ہے
سب سے گندا، جو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہ کرے۔ آپ سوچیں نا جی، والدین کے ہی حقوق ہیں سارے، اس نے ماں باپ کو اف کہہ دیا تو یہ تو جہنمی ہو گئی ہے، یہ تو جہنمی ہو گئی، اس نے ماں باپ کو اف تک کہہ دیا اگر تو۔ اور کیا ہمیں ہماری شریعت پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا ہماری شریعت اپنی مرضی والدین کے سامنے بیان کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ جس طرح ہم بتاتے ہیں تو اس طرح سب کے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ والدین، اسلام میں والدین کے سامنے جو ہے اف تک کرنے کی اجازت نہیں، مطلب بول ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اسلام نے ہر انسان کو، دیکھیں آپ کی پیدائش سے پہلے کا پہلا حق آپ کا میں بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو زندہ رہنے کا حق بھی اسلام نے دیا۔ اسلام نے سب سے پہلے بچوں کو یہ حق دیا کہ وہ زندہ رہیں۔ جو مائیں مفلسی کے ڈر سے بچوں کو ایبارٹ کروا دیتی ہیں، باجی علی تے 2 مہینے دا سی، 1 مہینے دا سی، گناہ تے نہیں لبا، ملا ہے گناہ۔ آپ نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، اس کا گناہ ملے گا آپ کو، کہ بھائی ہم پال نہیں سکتے، ہم پڑھا نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کو گناہ ملے گا۔ پہلا حق جو اسلام دیتا ہے وہ ہے ایک انسان کو زندگی دینے کا حق۔ جب 2 میاں بیوی آپس میں مل رہے ہیں، رشتہ بن رہا ہے، تو یہ سارے رشتوں کا قرآن نے ایک اصول بتایا ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ اور آپ پہلے ہی حق انسان سے چھین رہے ہیں، بچے سے، اس کی اپنی اولاد سے۔ کتنی فیملیز کو ہم نے دیکھا، جب میں اپنے سسرال گئی مجھے تو گل کھلی، بھائی ابھی ہماری پلاننگ بہت لمبی ہے، ابھی ہم فیملی پلان نہیں کر سکتے۔ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ فیملی پلان کریں گے؟ ہم کون سے پلانر آ گئے کہ ہم فیملی پلان کریں گے؟ جس نے شادیاں کی، جس نے جوڑے بنائے، جس نے آپ کو نکاح کے جوڑے میں رکھا، اس نے ایک طریقہ بھی دیا آپ کو کون ہوتے پلان کرنے والے؟ اور کئی ساسیں، کئی مائیں، ہون بس 2 ہی بتیرے آ تواڈے کولوں نہیں پڑھ دے، ہون نہ کرے ہو، اب نہیں ہونے چاہیے، اب نہیں ہونے چاہیے ہیں، اب نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ سب کا سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ سب سے پہلا حق اسلام کیا دیتا ہے بچے کو؟ کہ آپ اس کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ اپنی اولاد کو، قرآن پاک میں سورہ انعام میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں اور تمہیں دونوں کو رزق دیں گے۔ جو اللہ اتنے اندھیروں کے اندر، پیٹ کے اندھیرے کے اندر، ماں کے پیٹ میں کتنا اندھیرا ہوگا، اس کے اندر بچے کو پال رہا ہے، وہ باہر آنے کے بعد کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اللہ پاک۔ ایک کالے پہاڑ میں، کالے پتھر میں، کالے رنگ کی چونٹی جو چل رہی، اللہ اس کو بھی روزی دے رہا، تو اللہ انسان کو بھول جائے گا؟ جس کو نسیں لگی ہوئی پیٹ کے اندر، وہ منہ سے نہیں کھا پا رہا، تو نسوں سے اس کو روزی پہنچائی جا رہی ہے۔ ایک نس لگی ہوئی ہوتی ماں کی اس کے ساتھ، جس سے اس کو روزی پہنچ رہی، وہ پیٹ کے اندر آپ کو نہیں بھولا تو وہ باہر کیسے بھول جائے گا؟ سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق، اچھی تربیت دینا، بچوں کو اچھی تربیت دینا، کہ جس بچے کو آپ جو بنانا چاہتے ہیں اس کو اسی نام سے پکاریں۔ اور تینتے میں بٹھا دینا، تیرے کو تو میں بٹھا دوں گا موچی کی دکان پہ، سبزی والے کی دکان پہ، تجھے لگنے پلمبر ہے، تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سے پہلے نا ایک بہن کا میسج آیا ہوا تھا، یہ ہم ان سے پوچھ کے ہی سب سے کرتے ہیں آپ کے سامنے شیئر، کہ ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ ہمارے سسر جو ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، لیکن ہمیں جائیداد میں سے 1 روپیہ نہیں دیتے۔ اور انہوں نے جب اپنے بیٹے کو کہا نا کہ جب میں مروں گا تب ہی ملے گی، تو وہ کہتی باجی میرا سینہ ہل گیا جب ان کے سگے بیٹے نے کہا تو اب ہم تیرے مرنے کا انتظار کریں کہ تو مرے گا تو ہمیں کچھ ملے گا؟ یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا بچہ آوارہ ہے، نشہ کرتا ہے، اڑا دے گا جوئے میں، گیمنگ میں، اس میں اس میں، اس کو تو آپ نہ دیں، لیکن ایک بچے کی فیملی ہے، آپ کروڑ پتی ہیں، اور آپ اسے بار بار یہ بات سنا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے بڑے مشکل وقتوں میں زندگی گزاری ہے، ہم تو نیچے بس کھڑی ہوتی تھی اس سے 10 بسیں
چینج کر کے جاتے تھے، ٹھیک ہے وہ وقت تھا، اب وہ وقت نہیں ہے. میں بار بار کہتی ہوں نا، ہمارے بچوں کو ان آزمائشوں کی عادت نہیں ہے تو اللہ ہماری اولادوں کو بچائے، اللہ بچائے ہماری. اب وہ وقت نہیں ہے، وہ اسٹیمنا نہیں ہے، وہ اولادیں نہیں ہیں. گناہگار ہیں یہاں پہ والدین جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ان کے حق نہیں دے رہے. بہت بڑے، چاہے آپ ہزاروں تسبیحاں پڑھیں، اور ایک زیادتی جو والدین کر کے جاتے ہیں. بیٹی کے گھر گئے تو بیٹی کو کہا وہ والی جو فلانا پلاٹ ہے نا 25 کروڑ والا، وہ تیرا ہو گیا. بیٹے کے گھر گئے تو اس کو کہا یہ جو گھر تھا نا میرا، یہ تیرا ہو گیا. یعنی ہر ایک کو الگ الگ کہہ کر گئے کہ یہ تیری چیز ہے، یہ تیری چیز ہے، یہ تیری چیز ہے. سب کو بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ میں یہ فلانی چیز فلانے کو دے رہا ہوں، فلانی چیز فلانے کو. یہ والدین بھی مرنے کے بعد بھی گناہگار ہیں، کیونکہ انہوں نے حقوق جو بچوں کے تھے وہ آپس میں بانٹ کر نہیں گئے. یہ بھی گناہگار ہیں. یہ بھی بچے کا حق ہے کہ آپ اس کو برابر حق دے کے جائیں. اور جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا، اس کا نام اسی طرح رکھیں. ارے کئی گھروں میں میں بچیوں کے دکھ سن رہی ہوں، کئی گھروں میں مائیں انہیں پسند کی شادی کرنے پہ کافر تک کہہ چکی ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ ذلیل ہوگی. ارے جب ماں کے منہ سے یہ لفظ بچی سن رہی ہو تو اس بچی پہ کیا گزرے گی کہ یہ ذلیل ہو جائے گی، یہ یوں ہو جائے گی، اس کے ساتھ یوں ہو جائے گا. بد دعاؤں پہ بد دعائیں. پہلے آپ دیکھیے، اگر لڑکا اچھی فیملی کا، ایک تو ہوتا ہے نا آوارہ لڑکا ہے، گندی ذات کا، گندا پیسے کھانے والے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے ساتھ ٹریپ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ایک آپ کو اچھی فیملی کا بچہ مل رہا ہے اور آپ اس بچے کے اوپر بھی اپنی بچی کو یوں کر رہے ہیں. پھر بچیاں اتنے بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دیندار گھرانے کی بچی تھی جس نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا، اور جب اس کی رخصتی والا دن تھا، وہ پہلے تو کہتی رہی ماں باپ کو میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں. انہوں نے کہا لڑکی ہے. بعد میں پتا چلا وہ تو نکاح کر چکی تھی. جن کی اپنے بچوں کے ساتھ کوآرڈینیشن اچھی نہیں ہوتی، اپنے بچوں سے بانڈنگ رکھیے. یہ وہ والے بچے نہیں ہیں ہماری طرح اسی ماواں دی اکھاں ویکھ کے بہ جاندے سی. یہ وہ والے بچے نہیں ہیں. یہ دوسرے دور کے بچے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا حق کیا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے. اچھی تربیت میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی جائز ناجائز ساری خواہشیں مانتے جائیں. اس نے ناچنے والا بننا ہے، آپ ناچنے والا بنا دے. گانے والا بننا ہے، گانے والا. بھائی بچے کا حق ہے جو مرضی کریں. نہیں، جو اسلام نے، شریعت نے باؤنڈریز رکھی ہیں اسی کے اوپر آپ نے چلنا ہے، ورنہ نہیں. ورنہ نہیں. شریعت نے جو باؤنڈریز رکھی نا، آپ اسے کراس کر سکتے ہیں نا بچے کو کرنے دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ مسئول ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اپنے بچے کو غلط کام سے روکا تھا یا نہیں روکا تھا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا کیا ہے، اچھا نام رکھنا. اچھا نام رکھنا. یہ جو فلمی ایکٹرز کو دیکھ دیکھ کے ہم فلمی ڈراموں کے نام رکھ رہے ہیں نا اپنے بچوں کے، وہی اثرات ہمارے بچوں پہ ساری عمر پڑتے رہتے، کیونکہ ماں باپ کے اختیار میں تھا نا ان کا نام رکھنا. ماں باپ نے اس کو پہلا پہلا نام دنیا میں دیا نا، تو وہی اثرات اس بچے پہ پڑتے ہیں. صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیں، انبیاء کے نام پہ نام رکھیں. اس کے بعد عدل اور انصاف. بڑے بیٹے کو زیادہ، چھوٹی بیٹی کو کم، بیٹے یا بیٹی میں فرق بالکل حرام ہے شریعت میں. ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا کہ وہ میرا فرما بردار ہے، میری باتیں مانتا ہے، دوسرے کو بالکل ہی نہ دیا، یہ بھی غلط ہے. عدل کے ساتھ چلیں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ انصاف کریں. آپ چاہتے ہیں نا دونوں میرے پاؤں دبائیں، دونوں میرے کہنا مانے، دونوں مجھے عزت سے دیکھیں، تو آپ بھی دونوں کو ایک جیسا عزت دیں گی. آپ بھی دونوں کو ایک جیسی عزت دیں گی تب بات بننی ہے، ایسے نہیں بات بننی. پھر فرمایا محبت اور شفقت کا بھی حق ہے. محبت اور شفقت کا بھی حق ہے ان کا. یہ جو حفظ میں بھی بچوں کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے اپنے خاندان میں کچھ بچے، ایک تو ہوتا ہے بچے ذہن بہت اچھا ہے تو وہ کر جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بچے پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. چاہے آپ اسے ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، کچھ بھی، اس کی وہ فیلڈ ہی نہیں ہے.
اور آپ اس کو وہ بنا رہے ہیں جان جان کے کہ میری خواہش ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ بچے ہی میرا نہیں پورا پڑا، میں نے جو چاہا تھا، میں کیا منہ دکھاؤں گی خاندان میں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو آپ عدل سے لے کے چلیں، پیار اور محبت سے لے کے چلیں، کیونکہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بھی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بہت بہترین تعلیمات دیتا ہے اگر ہم اس پر چلیں تو۔ قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تعلیم کا حق، قرآن و سنت نے تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ دینداروں کے بچے پڑھتے نہیں ہیں، بھائی انہوں نے صرف مدرسوں میں ہی ڈالنا ہے۔ قرآن تعلیم کا حق دیتا ہے بچے کو کہ اسے دنیاوی تعلیم بھی دی جائے اور دینی تعلیم بھی دی جائے، خواہ دینی ہو یا دنیاوی، اسے تعلیم دینا یہ اس کا بنیادی حق ہے، احسان نہیں ہے، یہ بنیادی حق ہے اس کا جو والدین کی طرف سے اسے ملنا ہے، اور وہ مل کے رہے گا اس کو انشاءاللہ۔ پھر فرمایا علم حاصل کرنا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ان کو بھی لے کے جاؤ۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ جب نہیں کریں گے، نہیں دیں گے تو یعنی ہم نے جو حقوق ہمارے تھے نا فرائض، وہ ہم نے ادا نہیں کیے بچوں کے معاملے میں۔ پھر چوتھا وراثت کا حق۔ ہمارے گاؤں میں انتہائی جہالت ہے، انتہائی جہالت، وہاں بیٹیوں کو حق ہی نہیں دیتے وراثت کا، اور کئی گھروں میں ابھی بھی ہم نے دیکھا بیٹی خود ارب پتی ہیں لیکن بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، کہتے نہیں بیٹیوں کا حق ہی نہیں ہے، بیٹیاں اپنے شوہر کا کھائیں نا، ہم غیروں کو دے دیں۔ اور جو یہ چوائس کا حق ہے نا تعلیم کا، اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاؤں ہم خود ہیں۔ میری بہت خواہش تھی کہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ عالم بنے، اور وہ انتہا کا ذہین بچہ، جائیے جلدی جائیے اسے بھی لے کے جائیے، انتہا کا ذہین بھی تھا، وہ انتہا کا ذہین، ماشاءاللہ اس نے 8 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا تھا اپنا، اتنا ذہین بچہ، آگے پیچھے سے جہاں سے پوچھو ماشاءاللہ وہ پیجز قرآن کے پڑھ کے ہمیں سنا دے۔ اس کو نہیں بننا تھا عالم تو ہم نے اسے پریشرائز نہیں کیا، ہم اسے مدرسے لے کر گئے، اسے ماحول دکھایا، ایون کہ وہ ٹیسٹ بھی کلیئر کر گیا، وہاں کا ٹیسٹ بھی کلیئر کر گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر ہی بنے، ضروری نہیں ہے کہ عالم کا بچہ عالم ہی بنے، وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اس کی اپنی بھی خواہش ہے، پہچان ہے، وہ اپنے اوپینینز دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جو بچہ آپ کو اپنے آپ بتائے نہ چکے، جو سیاہ سفید کہیں اور وہ پہن لے، اس کو فرما برداری نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بچہ بڑا فرما بردار ہے، بچہ بول سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ ہمارا بڑا بیٹا ہے، حالانکہ اس نے کہا میں نے نہیں جانا مدرسے، مجھے مدرسے کا ماحول نہیں پسند، کیونکہ ادھر زیادہ تر نہیں تھے ایسے بچے جہاں اس نے حفظ کیا، ماشاءاللہ وہاں ڈاکٹرز کے انجینئرز کے بچے تھے، اور ایک ماحول بہت اچھا تھا، سیکیورٹی بہت اچھی تھی۔ ابھی جہاں اس نے ٹیسٹ دیا، سب سے بڑا مدرسہ یہاں کا، سب سے بڑا مدرسہ، اس نے کہا میں نے نہیں جانا۔ اور کوئی اتنا بڑا نہیں تھا ہمارا بچہ، اس وقت 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت تک یہ ابھی ہم سے چپیڑے ابھی بھی کھاتے ہی ہے، لیکن اس کی رائے کا ہم نے احترام کیا، ہم نے احترام کیا اس کی رائے کا، کہ اس کے دل میں خود جب آئے گا تو تب ہم اسے ڈالیں گے۔ اب تفسیر پڑھ رہا ہے، اب قرآن پڑھ رہا ہے، تفسیر کو سمجھ رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت ہے یہ کہ قرآن کو سمجھ جائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی وجہ سے اس کے دل میں ہماری عزت اور زیادہ ہو گئی۔ بچوں کی رائے کا احترام کریں، اور سب سے بڑی بات یہ اپنی پسند ان پہ مت تھوپیں، شادیوں کے معاملوں میں بھی اور جابز کے معاملے میں بھی، پروفیشن کے معاملے میں بھی، کسی معاملے میں ان کو پریشرائز نہ کریں۔ اور وراثت میں تو ان کا حق ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ان کو وراثت میں حصہ دو۔ بچے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچے میں جانتی ہوں ایک گھرانے کو، اس کے
6 بچے ہیں ان کے بیٹے کے، اس کو 1 روپیہ وہ لوگ نہیں دیتے. باپ مر گیا، جائیداد ساری کی ساری ایک بھائی کے ہاتھ میں آ گئی. وہ اس کو ٹھیک ہے وہ اڑاتا ہے، وہ کرتا ہے، آپ گھر تو لے کے اسے کہیں دے سکتے ہو، اسے کہیں پہ سیٹ تو کر سکتے ہو. وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی ہے وہ آگ بھی لگا دے. جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی جائیداد اس کے پاس آٹومیٹکلی آنی چاہیے، چاہے وہ سمجھدار ہے یا نہیں. تسی وڈے سمجھدار نہ بنو، اوپر سے جو قانون آئے وہ اوپر کے مطابق ہی چلیں گے، ہمارے مطابق نہیں چلیں گے. آپ اپنے آپ کو کوئی ایک مشورہ دے کے گناہگار مت کریں. یہ بھی بچے کا حق ہے. عدل اور محبت اور برابری کرنا، بیٹے اور بیٹی کے درمیان محبت اور توجہ میں فرق نہ کرنا. کئی گھروں کے اندر، میں اپنے گاؤں سے اس لیے شروع کرتی ہوں کہ میں نے جو جہالت اپنے گاؤں میں دیکھی ہے نا، جب ہم بڑے ہوئے تو ابو لے کے جاتے تھے تو میں نے شکر کیا کہ ہم وہاں سے نکلیں. شکر کیا میں نے کہ ہمارے ابو ہمیں پیدائش سے پہلے ہی وہاں سے، اللہ کا شکر ہمارے والد نکل گئے تو ہماری پیدائش ہی کراچی میں ہوئی، اور ہم اس گندگی اس جہالت سے بچ گئے کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان محبت اور توجہ میں فرق نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیٹی کی پرورش کی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ جنت کا حقدار ہے. بتائیں، جو آپ کو جنت میں لے کے جا رہی ہے اسی کے ساتھ ایسا سلوک کہ ہماری تو بیٹیاں ہی ہیں نا جی، پھر ہمارا تو بیٹا ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں، ان کو پالو پوسو، بھر بھر کے دے دو، اگلوں کو دے دو، پڑھا کے اگلوں کو دے دو. ایسی سوچ کفار کی سوچ تھی. یہ زندہ ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے وہ بچیوں کو. روحانی تربیت اور دینی شعور دینا، والدین پر فرض ہے کہ وہ بچوں کو نماز، قرآن اور اخلاق سکھائیں. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ہمیں پورا کلیئر بتا دیا. آزادی کا مطلب میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، بچے کی رائے کا مطلب یہ نہیں. کچھ مائیں ان کو نہ نماز پڑھنے کا کہتی ہیں نہ قرآن پڑھنے کا. آپ پہ وڈا ہوئے گا تے پڑھ لے گا، جدو سمجھ آئے دی آپ پہ کر لے گا. یہ شفقت نہیں ہے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ کہ آپ اس کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں. جب بچہ بالغ ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، اس پہ نماز فرض ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے اس کی. دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا، اپنے بچے کے لیے دعائیں کرنا. نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کو دعائیں دینا. اور اگر کسی کے گھر میں بچی یا بچہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے فلانی جگہ پہ کوئی پسند ہے یا فلانی جگہ پہ، تو اس کے رائے کا احترام کیجئے. دیکھیے، دیکھ کر اس بچے کو بٹھا کر سمجھائیے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بچہ صحیح نہیں ہے، فیملی صحیح نہیں ہے، کھانے پینے والے، لٹانے والے، لالچی لوگ ہیں، تو بچی کو بھی سمجھائیے اور دعا بھی کیجیے اللہ سے کہ اللہ جو خیر ہے وہی کرنا ہمارے لیے، وہی کرنا ہمارے لیے جو خیر ہے. بچوں کا حق ہے انہیں گھمانا پھرانا، پڑھانا لکھانا، دنیا کی آسائشیں دینا ان کا حق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر انہیں کہنے لگا کہ میرا بچہ میرے ساتھ بہت نافرمانی کرتا ہے، اس سے ذرا پوچھیں کیوں کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا، ذرا جلالی تھے، لے کر آؤ اس کو پوچھتے ہیں. اور چھڑی اٹھا لی اپنی مارنے کے لیے. اب حضرت عمر چھڑی لے کے بیٹھے میں، وہ بیٹا آیا، اس نے آتے ہی کہا بھائی چھڑی ذرا نیچے رکھیں، پہلے مجھ سے تو پوچھ لیں میرے ساتھ کیا کرتا ہے وہ. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ والدین کے حقوق تو ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کو کیا کیا حکم دیا گیا بچوں کے لیے. تو حضرت عمر نے وہی بات جو سب سے پہلے کہی، تعلیم، تربیت اور اچھا نام، اچھی ماں دینا. تعلیم دینا، اچھی ماں دینا اور اچھا نام دینا. انہوں نے، اس لڑکے نے کہا اس نے مجھے نہ ماں اچھی دی کہ میری ماں 24 گھنٹے گالیاں دیتی رہتی ہے، پہلے ہی حق مجھ سے چھین لیا. یہ جو ٹک ٹاکرز کے پیچھے لڑکے لڑکیاں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ بھی غور سے سن لیں. آپ اپنی اولاد کا پہلا حق چھین رہے ہیں. جو مجھے تو باجی ہیرو ہی چاہیے. پہلے ہم لڑکیوں کو جب کہتے تھے نا باجی تو آپ داڑھی والے سے شادی کریں، سنت باجی پھر عامر لیاقت جیسی داڑھی ہو. دیکھ لیا پھر عامر لیاقت کے لچھن بھی.
پھر کی انہوں نے اور ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے بس. ہر داڑھی والا بھی مولوی نہیں ہوتا, یعنی شریعت والی داڑھی نہیں ہوتی, اور ہر داڑھی شرعی داڑھی نہیں ہوتی, میں یہ مانتی ہوں, لیکن کم از کم آپ کے دل میں تو ہونا کہ سنت رسول چہرے پہ ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے اور سنت رسول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ بھی بچوں کا حق ہے. اور پھر یہ بھی جو آپ کو میں نے بتایا کہ الگ الگ چیزیں دے دینا, ایک بیٹی کو زیادہ کڑے اور انگوٹھیاں اور سارا کچھ دے دینا اور بیٹوں کو محروم کر جانا, ایک بیٹے کو آپ جو ہے وہ گھر دے جاؤ, دوسروں کو کچھ بھی نہ دو, یہ بھی غلط ہے. آپ ارب پتی مرے اور بچے کو آپ نے 1 روپیہ نہیں دیا تو آپ گناہگار ہوئے نا. اپنے قصے سنا ہم نے بڑے مشکل وقت گزارے, بڑے مشکل, یہ غلط چیز ہے. آپ کے بچوں کو ان مشکلوں کی عادتیں نہیں ہیں اور آپ کے سنانے کا ان پہ فرق بھی نہیں پڑے گا. اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میرے بچوں نے مشکل نہیں دیکھی, ان کو آسائشیں ہی دکھانا, ان کو کھلے ہی دینا, یا اللہ میرے بچوں کو کھلے ہی دینا, ان کو کبھی کسی کی پریشانی میں نہ ڈالنا, نہ پیسے کی, نہ مال کی, نہ ہم ہے نا, یا اللہ